سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک شیطانی چرخا ہے جس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ اپنے انگلیوں کے ذریعے سے جناب ٹائپ کر کے جناب وہ چڑھا دیتا ہے. عالمی طاقتوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے جناب استعمال کر کے وہ سارے کا سارا خطہ تباہ و برباد کر دیا. وہ جعلی سنی اور جعلی شیعہ بن کے انہوں نے جس طریقے سے ادھم مچایا ہوا ہے، انتہائی قابل احترام مقدس شخصیات کو اس انداز سے مخاطب کرنا کہ انسان کا دل جل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج بھی صرف ایک ہی ٹاپک ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک شیطانی چرخا ہے، ایک شیطانی اور دجالی میں سمجھتا ہوں ایک ٹول ہے کہ جہاں پر جس کے منہ میں، جس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ اپنے انگلیوں کے ذریعے سے جناب ٹائپ کر کے جناب وہ چڑھا دیتا ہے. اسی ٹول کو دنیا کے ہر ملک نے اپنے مخالف اور دشمن ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آج کل استعمال کر رہا ہے. ہر ملک پاکستان کے خلاف بدقسمتی کے ساتھ پہلے یہی ٹول استعمال ہوا مشرق وسطیٰ کے اندر، شام، عراق، لبنان، اردن، فلسطین. یہاں پر بڑے طریقے سے جناب شیعہ سنی کے تناظر میں عالمی طاقتوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے جناب استعمال کر کے وہ سارے کا سارا خطہ تباہ و برباد کر دیا. تباہ و برباد کر دیا، رہنے کے قابل نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اب پاکستان کے اندر پچھلے کئی ماہ سے، خصوصاً پچھلے سال جو ایران اسرائیل جنگ سٹارٹ ہوئی اس وقت سے ایک شیعہ سنی کے نام پہ جناب سوشل میڈیا پہ پوری کوشش ہے کہ جتنی پولرائزیشن کریٹ کی جا سکتی ہے، اسرائیلی موساد، انڈین را اور عالمی طاقتوں کی ایجنسیوں کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے پراپر ایجوکیشن لی ہوئی ہے اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اسلام کی ہسٹری کی، وہ جعلی سنی اور جعلی شیعہ بن کے انہوں نے جس طریقے سے ادھم مچایا ہوا ہے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے جو کمنٹس دینا، اسلام کی ہسٹری کے سچے واقعات کو انتہا پسندانہ طریقے سے پریزنٹ کرنا اور پھر انتہائی قابل احترام مقدس شخصیات کو اس انداز سے مخاطب کرنا کہ انسان کا دل جل جاتا ہے. لیکن وہ بیٹھ کے کوئی بڑا سنی کا علمبردار ہو کر سنیت کا، کوئی شیعت کا، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی ہمارے پورے پاکستان کے اندر وہ پھر کج ذہن، کم فہم اور کچے ذہن، انتہا پسند ذہن وہ بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح اس وقت ایک بہت بڑی گیم یہ جو موساد ایکشن کمیٹی کے کچھ رسہ گیر، راہ گیر ٹائپ کے گلیوں محلوں کے تھڑوں میں اور چوکوں اور چراہوں میں اور نائیوں کی دکانوں میں بیٹھنے والے جناب اس قسم کی ایپٹیچیوڈ، ایپٹیچیوڈ رکھنے والے، جیسچر رکھنے والے، ایبلٹی رکھنے والے جو ان کی لیڈرشپ تھی، اس کے سر صدقے جو سارے کا سارا ایک پورا کرائسس آیا جو اب اپنے اینڈ رزلٹ پر تقریباً پہنچ گیا ہے. اس میں انہی ملک دشمن طاقتوں نے بڑے ہی، کیونکہ پوری تحریک بھی انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کو خرید کے برطانیہ کے اندر، کچھ جناب وہ آپ کے یو کے پی این پی، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جو 100% انڈین را کی آف شوٹ ہے، 100%، اور نام نہاد لبریشن فرنٹ، قوم پرست اور جناب آزاد ملک کشمیر کے جناب علمبردار، جو انڈین را نے بنائی ہی صرف اور صرف مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے نیریٹو کو، اور کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے نیریٹو کو ڈیمیج کرنے کے لیے. یہ ایک حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جناب اسی لبریشن فرنٹ کو ہیرو کے طور پہ جناب پاکستان کے نام نہاد جناب اینکر اور صحافی حامد میر نے اس کو ہمیشہ ہیرو بنا کے پیش کیا، اور ابھی بھی یہ تحریک شروع ہوئی. تحریک ہے جناب آٹا چینی کا بھاؤ سیٹ کرو جناب، یا 12 سیٹیں یا فلاں فلاں، وہ لبریشن فرنٹ کی جناب ہیرو گیری کرنے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے صاحب بہادر، کیوں کہ وہ ایجنڈے پہ تھے. ان کو ان کے آقاؤں نے ایجنڈا دیا تھا کہ جناب ہم نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے پچھلے 25-30 سالوں میں، ویسپا چلاتے چلاتے آپ کو جناب ارب پتی بنوا دیا ہے،
آپ کو جناب انٹرنیشنل فیم دلوا دیا ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور انہوں نے جناب لبریشن فرنٹ کا جناب جھنڈا اور ڈنڈا اٹھائی رکھا جناب اس پورے پچھلے 10-12 دنوں کے اندر. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت انداز سے، لفظ خوبصورت میں سے استعمال کرتا ہوں کہ شیطان بھی جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے کچھ کام کرتا ہے، بڑی خوبصورتی سے اس چند بکے ہوئے تھرڈ کلاس بدماشوں، کشمیر کے شہریوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. مجھ سمیت ہر پاکستانی کا یہ موقف ہے کہ یہ جتنی لاقانونیت پچھلے سال بھی ہوئی، اس سے پچھلے سال بھی ہوئی اور آج بھی ہوئی، اس میں کوئی کشمیر کا شہری ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار یہ چند لوگ ہیں جو موساد ایکشن کمیٹی کے کرتا دھرتا، جن پہ ڈالر لگے، اسرائیلی موساد اور انڈین را کے، انہوں نے ان کو ورغلایا، ان معصوم لوگوں کو. ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا کشمیر کے شہریوں سے کوئی بینگا پاکستانی، پاکستان کے کسی شہری کا کسی قسم کا کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اناد ہے، نہ تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے. ہم سارے اس طرح ایک ہیں. لیکن حامد میر ٹائپ کے لوگوں نے اور باریک وارداتیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب بڑے پری پلانڈ اس کو تعصب اور لسانیت اور عصبیت کے ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی. پہلے جناب 2-3 دن انہوں نے لبریشن فرنٹ کی گڈی چڑھائی رکھی. موساد ایکشن کمیٹی نے شروع کے پہلے 2-3 دنوں میں کچھ ٹویٹس کیے جس میں لبریشن فرنٹ کے جناب کچھ لوگوں کو ہاشم قریشی تھے، شبیر قریشی، تو کتیارہ ہوا کیا تھا 60s میں، اس کی کہانیاں بیان کی اور اس میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، پاکستان کی حکومتوں کو، پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کو. اب ان میں جرت نہیں تھی کہ اس کو وائرل کر سکے. ڈیوٹی لگی حامد میر صاحب کی. جناب حامد میر نے اس کو ری ٹویٹ کیا، ایک فکرہ پازیٹیو لکھا، ساتھ اس نے انہی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کا پورا نیریٹو جناب اس نے وائرل کر دیا. یہ ہے سٹائل، یہ سوشل میڈیا کی وار کا ایک سٹائل ہے کہ جو آپ ڈائریکٹ بیان نہیں کر سکتے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اس پہ کوئی پیکا ایکٹ لگے گا، اس پہ کوئی عوام کی نفرت آئے گی، اس میں کوئی اعتراض اور گلہ آئے گا، اس کو اس انداز میں کہے کوئی اور، وائرل کرے کوئی اور، جس کی ویورشپ، جس کا جناب فالورز وہ ہو. ایک تو پہلے یہ گڈی چڑھائی رکھی. پھر اس کے بعد انہی حامد میر ٹائپ کے لوگوں نے، انہوں نے کشمیر کے ان چند غنڈوں اور بدماشوں کی تحریک کے ذریعے سے جو کشمیر کے شہری چند ہزار ان کے پیچھے چلے، اس پورے کرائسس کو پوری کشمیری عوام اور پنجابیوں کا اور پاکستانیوں کا آپس کا ٹکراؤ قرار دینے کی کوشش کی. یہ باریک واردات کی. اور پہلی دفعہ تیسرا ہی دن تھا میرا خیال، اس نے جناب کہا یہ پنجابی رنجیت سنگھ کی اولاد. اچھا یہ کہا، ادھر سے جناب جو بیٹھے ہوئے تھے پری پلان پورے کا پورا جھنڈا سیٹ ہے، انہوں نے جناب رنجیت سنگھ کی جناب تعریفیں شروع کر دی پنجابی بن کے سوشل میڈیا پہ. جناب رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو، رنجیت سنگھ ہمارا لیڈر، رنجیت سنگھ کے فلاں. عجیب و غریب تماشا. تو جناب آج آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر کریں گے آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے، نہ ہم پنجابی، نہ ہم سندھی، نہ ہم بلوچی، نہ ہم کوئی کشمیری، نہ کوئی ہم گلگتی تے بلتی، نہ کوئی ہم پختون، ہاں ہم ہیں پاکستانی. میں پنجاب کے اندر رہتا ہوں، مشرقی پنجاب سے مائگریٹڈ. مشرقی پنجاب میں ہوشیارپور کے اندر دادا ذیلدار درمیانے درجے کا ایک بڑا ذمہ دار، زیرو حالت میں، مائنس میں، پاکستان کی خاطر سارا کچھ چھوڑا میرے والد صاحب نے اور ساروں نے، یہاں آ کے قسم پرسی کی حالت میں ہجرت کی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو اس کے بعد کبھی مڑ کے ہم نے دیکھا ہو کہ ہوشیارپور کو کیا تھا، مشرقی پنجاب کیا تھا، انڈیا کیا تھا. کیوں بھائی؟ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہمارا تعلق ہے پاکستان، ہمارا رشتہ ہے پاکستان، ہمارے شہری ہیں ہم پاکستان کے، ہمیں محبت ہے پاکستان سے. کبھی آج تک نہیں کہا کہ پیچھے سے جناب ہم فلاں کے ہمیں محبت اور جاگے، اور جیسا بہت سی قوموں کے اندر جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہیں
وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی ہسٹریاں بیان کر کے اور دور تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کوئی دور تک نہیں جانا. ہم نے جانا ہے 1947 تک. فیاض الحسن چوہان 1947 جانتا ہے کہ جب اس کے باپ دادا نے اپنی ساری چودراہٹیں، وجاہتیں، زمینیں، کاروبار، مربے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پیچھے، اور صرف فیاض چوہان نہیں، لاکھوں خاندان یو پی سے لے کے لکھنؤ، اردو سپیکنگ ہمارے بھائی پنجاب کے، ہریانے کے، ان تمام جو پاکستان کی سائٹ پہ مغربی جناب جو ہندوستان تھا اس کے جناب سارے ریاستیں، ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو جناب ہمیں آپ کہہ رہے رنجیت سنگھ کی اولاد، اوپر سے جناب سوشل میڈیا، نہ کوئی نڑی، نہ کوئی نٹا، نہ کوئی اصول، نہ کوئی ضابطہ، سارے پنجابی جناب فلیئر اپ ہو کے اس کو گالیاں نکال کے حامد میر کو وہ جناب رنجیت سنگھ کی گڈی چڑھانا شروع ہو گئے. نہیں جناب، رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں لیکن بہرحال پنجاب کا رہنے ہونے کے ناطے سے، اور اسی ٹیریٹری جہاں پہ رنجیت سنگھ کی جناب پیدائش سے لے کے اور سارا اٹھان تھی، جلندھر، ہوشیارپور، امبالہ، پٹیالہ، گرداسپور، میرے آباء و اجداد وہاں کے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق رنجیت سنگھ سے نہیں ہے. میرا تعلق قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہے. میرا تعلق علامہ اقبال کے ساتھ ہے. میرا تعلق پاکستان کی آزادی کے ان شہداء کے ساتھ ہے، ان بچوں کے ساتھ، ان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی عصمتیں لوٹائی، ان بزرگوں کے ساتھ. تو ایک تو یہ جو باریک واردات حامد میر ٹائپ کے لوگ کر رہے ہیں نا، یہ کشمیری ان غنڈوں کی، چند غنڈوں کی جو 40-50 کے قریب ہوں گے، ان کے سر صدقے کشمیری عوام کو اور ادھر سے پاکستان اور پاکستانی اور خصوصاً پنجاب کی عوام کو ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب میری پنجاب کی عوام سے بھی گزارش ہے اور میرے کشمیر کے شہریوں سے بھی گزارش ہے، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کی خاطر ہم نے بھی قربانی دی، پاکستان کی خاطر آپ بھی قربانی دیتے رہے ہیں. آپ کے آباء و اجداد نے بھی 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، 48 کی جنگ، سب جنگوں میں فرنٹ فٹ کے اوپر کشمیر کے ہمارے شہریوں نے، آزاد کشمیر کے شہریوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے اپنا کردار ادا کیا. غازی ملت سے لے کے سردار عبدالقیوم خان سے لے کے چودھری غلام عباس مرحوم سے لے کے بڑے بڑے ہیرو لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر، جن کا انگ انگ پاکستانیت سے بھرپور تھا. تو آج کے اس وی لاگ کے ذریعے سے میں پاکستان کی عوام اور پنجاب کی عوام اور آزاد کشمیر کی عوام سے گزارش کروں گا، ان باریک وارداتیوں سے الرٹ ہو کے رہیں. ہمارا نہ کوئی لبریشن فرنٹ سے لینا دینا ہے، نہ کشمیر کے کسی قوم پرست سے جناب لینا دینا ہے، نہ کسی آزاد ملک، خود مختار ملک کشمیر سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی ہمارا رنجیت سنگھ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی ہمارا پچھلے پنجاب کے کسی جناب نام نہاد کسی کھڑپیل سے کوئی لینا دینا ہے. ہمارا تعلق پاکستان سے ہے. ہماری ابتدا پاکستان، ہماری انتہا پاکستان، اول و آخر پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے، پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے. یہ جناب ایجنڈا ہے. جو فرد بھی کشمیر کی عوام ورسز پاکستان اور کشمیر کی عوام ورسز پنجاب کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے، عام شہری کرے تو چلو یار سوشل میڈیا ہے، جس کے دماغ میں جو آیا، جس کا جتنا دماغ ہے، فہم ہے، دانش ہے، عقل ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن جب لیڈنگ لوگ، قلم نگار، نام نہاد، اینکر، تجزیہ نگار، لیڈنگ پرسنالٹی جب یہ تعصب کی فضا پیدا کرتے ہیں تو پھر جناب یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. اس کے پیچھے پھر پورا ایک ایجنڈا اور ڈالرز کی جناب مارا ماری ہوتی ہے، اور اس پہ پاکستان کی عوام کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے. اگر یہاں پر بیٹھ کے فیاض الحسن چوہان بھی آپ کے سامنے تعصب کی بات کرتا، پنجابیت کی بات کرتا یا نفرتوں کی بات کرتا، تو خدا کی قسم یہ آپ کا رائٹ تھا کہ آپ سمجھ جاتے کہ فیاض چوہان کو بھی ڈالر لگ گئے، یہ بھی بک گیا ہے. لیکن ہم نہیں کریں گے.
اور لیڈر کا کردار ہوتا ہے پازیٹیولی چیزوں کو لیڈ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، چاہے وہ صحافت کا لیڈر ہو، چاہے وہ سیاست کا لیڈر ہو، چاہے وہ معاشرت کا لیڈر ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا لیڈر ہو. لیکن جو سیاست اور صحافت کی طائفیں ہوتی ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے گند پھیلانا، ان کا کام ہوتا ہے بکنا، ان کا کام ہوتا ہے اپنے قلم کو بیچنا، ان کا کام ہوتا ہے اپنی سیاست کو، اپنی زبان کو، اپنے طرز کلام کو، اپنے بولنے کی اور لکھنے کی صلاحیتوں کو بیچنا. تو آپ تمام پاکستانیوں سے اور آزاد کشمیر کے شہریوں سے میری گزارش ہے، ان سیاست اور صحافت کی طائفوں سے بچیں اور اپنی ساری توجہ پاکستان کی سربلندی کے اوپر لگائیں. باقی جو قانون میں ہاتھ میں لے گا، وہ پنجاب کا شہری ہو، کشمیر کا شہری ہو، بلوچستان کا شہری ہو، KPK کا شہری ہو، گلگت بلتستان کا شہری ہو، جو قانون توڑے گا اس کو قانون کے مطابق فل فور ڈیل کرنا چاہیے. یہ میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، یہ دنیا کے ہر سیولائز معاشرے کے اندر لوگوں کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ جس فرقے سے، جس مذہب سے، جس قوم سے، جس لسانی بیک گراؤنڈ سے یا صوبائی بیک گراؤنڈ سے ہو، اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرو. جو قانون کو توڑے گا، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا، جو ریاست کے اندر اسلحہ اٹھا کے لا لیسنس کریٹ کرے گا، اس کو بالکل کروشلی، ہارشلی، بولڈلی اس کو جناب ٹریٹ کرو جیسا امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، یورپ کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں پاکستان کی خاطر اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.